الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کے معانی یوں ہیں: اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوعیت کا اس آگے چیپٹرز میں جائزہ لیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی جو ظاہری اور باطنی نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ شہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں تو شعور بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں شہید کا لفظ آیا ہے وہ گواہ یا دیکھنے والا کے معنی میں آیا ہے، یعنی شاہد۔ عرف عام میں جو مسلمان راہ خدا میں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یعنی جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جائے، مارا جائے، اسے عرف عام میں شہید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس معنی میں شہید کہیں نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ پھر قتل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ البتہ صرف ایک آیت میں شہداء کا لفظ ہے قرآن کریم میں۔ عزیزان گرامی قدر، اور شہداء کا لفظ صیغہ جمع میں ہے، جمع کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے، جو شہید یعنی مقتول فی سبیل اللہ کے معنوں میں آتا ہے۔ دوسری آیت میں انہی شہداء یا مقتولین جو فی سبیل اللہ میں اپنی جان من کا نذرانہ راہ الہی میں پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ جو قتل کیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اسی کے لیے جہاد کرتے ہوئے، کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انہیں حکم ہے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ تو رزق بھی دیے جاتے ہیں، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ وہ رزق کس نوعیت کا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، مگر تمہیں ان کا انداز حیات، ان کا وفائے حیات معلوم ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا تمہیں شعور نہیں ہے، میں یہاں رک کے بات کروں گا، عقل انسان میں ہوتی ہے، شعور ڈنگروں میں ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شہداء کو مردہ کہے کہ وہ مر گئے ہیں یا مردہ ہیں، انہیں ڈنگروں جتنا بھی شعور نہیں ہے، عقل تو دور کی بات ہے، اور وہ حامل عقل تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہ ہو،
اللہ کہہ رہا ہے وجود ہے نا، کیونکہ وہ زندہ ہیں، زندہ کا وجود ہوتا ہے۔ گویا تمہارا شعور جو ہے اشیاء و احوال کے وجود کا معیار نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے احوال ہیں، ایسے کوائف ہیں کہ انسانی شعور کی ان تک رسائی یعنی عقل کی رسائی محال ہے۔ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اسے اپنے دائرۂ احاطہ میں لے ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ دوسری جو آیات ہیں، آیت ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کفار انہیں قتل کر دیتے ہیں، ان کی موت کا گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تم اگر دریافت کرنا چاہو کہ وہ تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر موت کے جملہ ظاہری اور باطنی اثرات حوال ہیں، ان کی تو پلس نہیں چل رہی، ان کا جو بی پی، جو ڈاکٹروں کو 95% سے زیادہ کیسز میں بی پی کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیوڈسن بک آف میڈیسن میں لکھا ہے۔ جو ہم کفار کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ڈیوڈسن بک آف میڈیسن، یہ عام بندے نہیں پڑھتے، پروفیسر حضرات پڑھتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا، in more than 95% of cases there is no reason for hypertension and it is asymptomatic, it is known as essential hypertension۔ یہ پہلا اس کا جملہ لکھا ہوا ہے، اور ادھر ہم بی پی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں دوسری طرف سلپ نہ ہو جاؤں۔ تو پڑھے لکھے لوگ وہ کہیں جی یہ پلس لیس ہے، یہ بی پی لیس ہے، اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ تو جو تھرمو میٹر ہے وہ چیک نہیں کر رہا، ہائپوتھرمیا ہے، اس کی سکن کولڈ اینڈ کلیمی ہے، اس میں دل کی دھڑکن نہیں ہے، اس کا دل دھک دھک نہیں کر رہا، اٹ از دی مردہ، اٹ از ڈیڈ باڈی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے راہ میں مارا گیا ہے، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں تعلیم ہی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تعلیم پڑھو، قرآن کریم کی تعلیم پڑھو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو مراد میں دوسری طرف نہ سلپ ہو جاؤں، پھر قبر میں پڑے ہوئے پر شخص پر تو موت کا غلبہ ہے۔ یہ جب میں سورہ زمر میں ہوں گا نا پھر ہم بات کریں گے کہ موت اور نیند برابر ہیں، دونوں میں روح نہیں ہوتی۔ تو بہرحال موت کے جملہ ظاہری آثار احوال طاری ہو چکی ہیں، ایسی حالت میں انہیں کس قسم کا رزق دیا جاتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں۔ یہ منطق اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتی عزیزان گرامی قدر، یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کی تعلیم ہے، جو اس کو نہ مانے کافر ہے۔ سیدھی بات ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے۔ جیسے قادیانیوں نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا، اس کی تعویل بیان کر دی، اس پہ ایمان نہ لائے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جیسا کہ قادیانی کافر ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں یہ بھی آیت ہے، جیسے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے نا عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ حیات بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید کی موت جو ہے وہ حیات ہے، زندہ ہے۔ بہرحال تو ایسی جو منطقیں ہیں نا، یہ جو پڑھے لکھے والی زیادہ ہوتی ہیں، یہ نہیں چلتی اللہ کی بارگاہ میں، نہ مصطفیٰ کے سامنے، وہاں اللہ کا قانون چلتا ہے۔ جو اس نے فرما دیا چپ کر کے، زبان بند رکھ کے اسے خوش دلی سے مانو، اگر مانو گے تو یہی کامیابی ہے، اگر نہیں مانتے تو کافر اور زندیق ہو جاؤ گے۔ کسی کے انکار سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سرے منہ بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں ایک میں حدیث بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ پیش کرتا ہوں، ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ میں آیت مبارکہ، حدیث نہیں آیت مبارکہ ہے، وہ بطور دلیل پیش کر رہا ہوں حیات کے بارے میں، شہداء کی یا دوسرے لوگوں کی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
شہداء، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو پس وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام فرمایا کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ عَلَيْكَ رَفِیقًا، اور یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہاں اب ذرا عزیزان گرامی قدر، جب انسان خالی ذہن، یہ جو اپنے ذہن ہے نا، اس سے یہ تعویلیں، یہ منطق، یہ دلیلیں، یہ یورپ کی تعلیم، اور یہ میں بڑا پی ایچ ڈی ہوں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ ذرا خالی کر ہے انسان، خالی ذہن ہو کر ان آیات کی روشنی میں جو حق ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، اس کو موقف کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اگر تجھے دنیا اور آخرت میں فلاح چاہیے، بھلائی چاہیے، اور اگر تو ٹینشن لیس لائف گزارنا چاہتا ہے تو ادھر آ، مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری آیات، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ عَلَيْكَ رفیقا۔ تو اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، شہداء کا تیسرا نمبر، اور صالحین تا قیامت تک آتے رہیں گے، اولیاء اکرام جنہیں کہتے ہیں۔ اس ترتیب اسماء کو عزیزان گرامی قدر ذہن میں رکھیے، ذہن خالی ذہن رکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو باتیں میں کروں گا وہ سمجھ آئے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔